اس لیے کہ یہ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. ہم کو دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ رحمت ہمارے اوپر بھی ہے، رحمت ان کے اوپر بھی ہے. جتنی رحمت لینا ہے دوستو اس ماہ رمضان میں. اور آج پہچان رات ہے 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑتا. چاند دیکھا، چلو یہاں چاند نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں. مغرب کے بعد 18 ٹائم سورہ انا انزلنا. آپ پڑھ کے دیکھتے آج کی رات مغرب عشاء کے درمیان، مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. 18 ٹائمز پڑھیں سورہ مبارک ہے، اس لیے کہ یہ سورہ اسی ماہ رمضان کا سورہ ہے. ایک مہینہ آپ دیکھنا اس کا آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے، اس کے اثرات کیا. لیکن جو بھی آپ عبادت کرو، جو بھی اعمال کرو، روز بتاؤں گا انشاءاللہ ایک یا دو آپ کو عمل دوں گا روز پہلی رمضان سے. لیکن اب یہ سوچو کہ جو بھی عمل کرو آپ کنڈیشنز اپلائی. یہ یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ سورہ انا انزلنا پڑھو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر اس کے بعد پھر میں غیبت کروں، اس کے بعد میں کسی کا کو نقصان پہنچاؤں تو اثرات خطرہ. یہ کنڈیشنز پورے اپلائی ہو جائے. کنڈیشنز کے ساتھ تم کرو گے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بولوں اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مرتضیٰ بولے، پانی پتھر ہو جائے. تقوی کو حاصل کرنے کا اللہ صاحب بول رہا کہ روزے سے تم کو تقوی حاصل ہو. تو پہلی رات آج ماہ مبارک کی یہ پہلی رات ہے، تو پہلی رات کو یہ کوشش کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ یہ 30 دن. اب میں 2-3 دعائیں آج کی رات کی بتاتا ہوں. حدیث ختم. پہلی رات ہے آج. آپ مغرب عشاء کو 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں. عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی مشکل واجب نہیں، مستحب ہے. یہ پڑھ کر اس لیے کہ یہ سورہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ماہ رمضان کا 19، 21 یا 23 یہ 3 دنوں میں یہ سورہ نازل ہوا. تو یہ سورہ ضرور پڑھو 18 ٹائمز ایوری ڈے پورے رمضان. آپ دیکھتے جانا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں کیسے کیسے نازل ہوتی. ایکسیڈنٹل موت سے مرتا بچ جاتا ہے انسان یہ سورہ سے. یہ سورہ سے تمہارا اگر سٹرس ہے تو سٹرس. اور یہ سورہ، اور ایک بات بولو، یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے، میرا مولا امام جعفر صادق ہے، میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے. آپ نہیں سمجھے. لوگوں نے جا کے کہا تھا مولا آپ کے جو بیٹا قائم آنے والا وہ اتنا لمبی زندگی ہوگی ان کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا. پوچھا کیسے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا میں تم پڑھتے نہیں ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو یہ بتاؤ کہ کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ ہر دور کے امام کے اوپر جو اللہ کی حجت ہے. تو میرے بیٹے کے وجود کی دلیل دشمن کے سامنے اگر دینا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ ہر شب قدر کو جو نازل ہو رہے ملائکہ وہ کس کے اوپر نازل ہو. یہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل. اتنا بڑا سورہ ہے، اتنا برکتوں والا سورہ، سورہ انا. اسی لیے ہمارے پاس نماز میں رکھا گیا سورہ انا. تو واجب نہیں آپ بالکل پڑھ سکتے. 18 مرتبہ یہ پڑھو آج کی رات. اور آج کی رات کی 3 دعائیں. دعا پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آیا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تو ہم کو صحت دینا کہ ہم پورے 30 دن تیری عبادت کر سکے. آپ نے اسی لیا اس بات. آج آپ نے عبادت کی، کل بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے گا. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہیلتھی رکھنا کہ اور یہ توفیق دینا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اس لیے کہ دوستو عبادت کا شوق تو سب کو ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر میری اللہ کی عبادت کا تم شوق پیدا کرنا چاہتے، اللہ کی عبادت کی توفیق چاہتے کہ تم کو ملے، تو تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، امام علی نخعی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو ہم کو توفیق دے، گیو اس چانس. اللہ تم کو موقع دے، چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. دوستو عبادت کوئی معمولی چیز نہیں. اگر عبادت تمہاری قبول ہو جائے تو ساری چیزیں تمہاری قبول ہوگی. عبادت قبول ہوگی تو تقویٰ بھی آئے گا. عبادت قبول ہوگی تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے. عبادت قبول ہوگی تو معصومین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہے. عبادت کو اللہ کی عبادت کرنے کے شوق کر دعا مانگو. تیسری چیز آج کی رات کو یہ دعا مانگو کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کروں گا کہ پروردگار ماہ رمضان آیا، ہمارے گناہوں کو معاف. ایک چیک لسٹ بناؤ کہ مانگنا کیا کیا ہے، کہ اس مہینے میں اگر گناہ معاف ہو جائے
تو تم بالکل اس لیے کہ جب تک رحمت نہیں آتی جب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ ذہن سے نکال لو کہ میں بالکل پائس ہوں نیو یارک کا، نیو یارک میں سب سے زیادہ نیک تو میں، یہ نکال لو ذہن سے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دوسروں کے لیے دعا مانگو. پلیز غور سے سنیں، جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے مانگنا. کیوں؟ دوسروں کی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا جب گناہوں کی معافی مانگنا تو دوسروں کے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسروں کی گناہوں کی بعد میں مانگنا. اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے نہیں معلوم. کتنا بڑا اللہ ایک درس دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دوسروں کی نہیں. اس لیے کہ ہم کو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کا پردہ ڈال کے معاشرے میں پیش کر دیا، ورنہ تو ہم ختم ہو جائے. تو بس تو یہ 3 چیزیں کرنا ہے. سورہ نزل آج کی رات پڑھو، گناہوں کی معافی کی دعا مانگو اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق کی دعا مانگو. 4تھی چیز مغفرت کی دعا مانگو مرحومین کی. کچھ مت بولو، اتنا بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد. یہ ایک جملہ، مومنین و مومنات اردو میں بھی بول سکتے ہیں، انگلش میں بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ تو آج کی رات رمضان میں میرے مرحومین کی تو مغفرت کر. اس لیے کہ اگر ان کی مغفرت ہو جائے تو ان کی نہیں ہو رہی، آپ کی مغفرت ہو. بس دوستو